جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے جائیں اور برکتیں لوٹتے جائیں۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں کہ سچی بات ہے کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس موضوع پر درود پاک کام آتا ہے، کس موقع پر درود پاک کام آتا ہے۔ آج جو فضیلت سننی ہے وہ بڑی ایمان افروز اور بڑی دل کو چھو لینے والی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، جس مجلس میں سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ابھی ہم نے درود پڑھا نا سب نے مل کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حالانکہ ہم اس وقت جو ہے وہ عیسے ساکی میں موجود ہیں، بہت دور ہیں مدینہ منورہ سے، مگر نبی پاک کے چاہنے والے جاپان کے بھی کونے کونے میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے درود پڑھا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں درود پڑھا جاتا ہے، اس سے ایک بڑی شاندار، بڑی پاکیزہ مہک نکلتی ہے، اور وہ خوشبو جو ہے اس کی مہک آسمانوں کی بلندیوں تک جا پہنچتی ہے۔ ہم نارملی جب عطر خریدتے ہیں، پرفیوم خریدتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار ایسی خوشبو دینا جو دور تک جائے، لانگ لاسٹنگ ہو، اس کی مہک اچھی ہو۔ سبحان اللہ، ذرا یہ درود کی مہک تو دیکھیں کیسی ہے کہ زمین تو زمین، آسمانوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اچھا، فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، آج ہم یہاں جاپان میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آسمانوں پر فرشتے اس درود کی مہک کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی مہک اتنی زیادہ کیوں نہ ہو؟ یہ ذکر کس کا ہے؟ نام نامی کس کا ہے؟ بات کس عظیم ہستی کی ہو رہی ہے؟ میرے آقا کیسے مہکے مہکے، کیسے پیارے آقا، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی اپنی مہک کا عالم کیا تھا؟ آج دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں کسی کو، کسی خوبصورت کو پسند کرتے ہیں، اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ میں اس کا دیوانہ، میں اس کا فین۔ اے دنیا کے خوبصورت لوگوں کے پسندیدگی رکھنے والوں، آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے پسینے کا عالم کیا تھا۔ سارے عالم کے حسینوں کو ایک طرف کر لو، کسی کے پسینے سے مہک نہیں آتی، بو آتی ہے۔ لوگ اپنے پسینے کی بدبو سے بچانے کے لیے جبھی تو باڈی اسپرے کرتے ہیں، ایسے اسپرے آتے ہیں جس کو باڈی ڈیوڈرنٹ کہا جاتا ہے، وہ ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ کسی کو پسینے کی بو نہ لگے۔ میرے آقا کے پسینے کا عالم کیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب پیارے آقا کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، میں جاپان میں کل سے گھوم رہا ہوں، ویسے بھی دنیا میں جہاں جاتا ہوں تو آپ سب کی گاڑیوں میں نیویگیٹر لگا ہوا ہے۔ کسی لوکیشن پر جانا ہو، آپ کی زبان میں کچھ اور کہتے ہوں گے، یو کے میں سے ٹام ٹام کہتے ہیں، یہاں کچھ اور نام رکھا ہوگا، تو بہرحال آپ اس میں ایڈریس ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو نیویگیٹر اس ایڈریس پہ پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیٹر تھا، پیارے آقا کو تلاش کرنے کا بڑا شاندار نیویگیٹر تھا۔ وہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، وہ سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے آ کر خوشبو سونگا کرتے تھے۔ یہ خوشبو بتا دیتی کہ نبی پاک یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار۔ حضرت کہتے ہیں زمین امبر کی ہو جایا کرتی، ہوا ابیر کی ہو جاتی، غبار مشک جیسا ہو جاتا۔ کیسے؟ امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ آقا کی رہ گزر کی یہ شناخت بن جاتی کہ ساری گلیاں مہک جایا کرتی۔ ایک اور جگہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ آقا کی خوشبو سے نبی پاک کو تلاش کر لیا کرتے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے نا، کہ اس زمانے میں صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے پیارے آقا کو خوشبوؤں کی وجہ سے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج بھی کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، شرط ایک ہے کہ ناک عشق والی لے جائے۔ عشق والی ناک ہونا تو آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں کہ کوئی گزر کر گیا ہے، کسی کی خوشبو آج بھی بتا رہی ہے۔ ساری دنیا کی مہک ایک طرف، ایک عاشق رسول مدینے جائے تو اس کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں بتاتی ہیں، میرے آقا کی خوشبو کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ ہے نبی پاک، آپ کے پسینے کا عالم کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک بار ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ بچی کی شادی ہے، خوشبو خریدنی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ مکے مدینے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حرمین طیبین میں جو عرب لوگ ہیں وہ بڑی خوشبو لگاتے ہیں اور بڑی پسند کرتے ہیں خوشبو، ان کا ایک رواج ہے، وہ خوشبو کو بڑا استعمال کرتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ ایک یوں سمجھے ان کا عادت میں شامل ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، خوشبو لینی ہے۔ نبی پاک نے رقم نہیں دی کہ جاؤ پیسے لے کر کسی عطر والے کی دکان سے خوشبو لے لو، فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا۔ وہ صحابی دوسرے دن آ گئے، ایک شیشی بھی لے آئے، لکڑی کا پیس بھی لے آئے۔ پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہی کے سامنے پسینہ نکالنا شروع کیا، شیشی میں بھرنا شروع کیا۔ صحابی کا عقیدہ، بلیف دیکھو، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ بچی کی شادی کے لیے خوشبو مانگی، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ پیارے آقا نے وہ شیشی بھر کے دی، جاؤ اسے لے جاؤ، دلہن کو جب خوشبو لگانی ہو کہنا اس لکڑی کے پیس کو اس شیشی کے اندر ڈال کر مل لیا کرے۔ اچھا وہ بیٹی بھی کیسی فرما بردار دلہن ہے، آج کی دلہن بننے والی تو ماں باپ کو نچاتی ہے نا، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، مگر وہ دلہن کیسی، آقا کی وہ بھی تو دیوانی، وہ بھی تو نبی پاک کی امتی۔ اس دلہن نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پیارے آقا کے پسینے کو استعمال کرنا شروع کیا۔ پسینے سے خوشبو، آپ کو پتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں، کتنی خوشبو نکلی۔ پورے مدینہ منورہ میں وہ گھر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین، ہے کوئی دنیا میں ایسا باکمال؟ پھر کسی اور سے پیار کیوں کریں، پھر کسی اور سے محبت کیوں کریں؟ اگر فین بننا ہے، دیوانہ ہونا ہے، ایڈمائر ہونا ہے، انسپائر ہونا ہے تو کونین کے والی کا دیوانہ بن جاؤ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر لو جن کے پسینے کا یہ عالم ہے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی واقعے کو کتنے پیارے انداز میں لکھتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ پھر دلہن کو نہ پھول چاہیے نہ عطر چاہیے، اگر نبی پاک کا پسینہ مل جائے۔ اب آؤ دوسری پیارے آقا کے وصف کی بات کریں۔ میں نبی پاک کے چہرے کی خوبصورتی کی بات ہی نہیں کر رہا، میرے آقا کی نورانی آنکھوں کی بات نہیں کر رہا، گلاب سے زیادہ حسین ہونٹوں کی بات نہیں کر رہا، نبی پاک کے غنا اور عطاؤں والے مبارک ہاتھوں کی بات نہیں کر رہا۔ میں صرف ان دو باتوں کی، ان دو چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ نارملی دنیا میں لوگ جس سے گھن کھاتے ہیں، جس سے دور رہتے ہیں، ایک پسینہ، دوسرا لعاب، تھوک جس کو کہتے ہیں۔ میرے آقا کے لعاب کا عالم کیا تھا؟ دنیا کے کسی بھی حسین کو سامنے لے آؤ، آپ اس کے تھوک کو پسند نہیں کریں گے، مگر نبی پاک کا لعاب وہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ غزوہ احد میں آتے ہیں، آقا آنکھ باہر آ گئی ہے، نبی پاک لعاب لگا کر واپس لگاتے ہیں، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ والی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے کسی کا ایسا تھوک با کمال ہے؟ ایک بار حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 زوجہ تھی، 4 بیویاں تھیں۔ آپ کی ازواج کہتی ہیں پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں، اتنے مہکتے ہیں۔ اچھا بیویوں میں، ازواج میں یہ مقابلہ ہوا کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں خوشبو میں، وہ بڑی مہنگی خوشبو خریدتی لگاتی، مگر پھر بھی ان کی خوشبو بڑی نرالی۔ ایک دن آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ ہی لیا کہ ہم دیکھتی ہیں کہ آپ خوشبو لگاتے ہی نہیں ہیں، آپ تیل داڑھی میں لگاتے ہیں لیکن آپ کے جسم سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لگاتے کون سی خوشبو ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، بات یہ ہے کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے نکل آئے،
اسکن ڈیزیز ہے. اب ان آبلے جب میرے جسم پہ نکلے، جب آبلے میرے جسم پر نکلے تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میں نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عتبہ اپنا کرتا اتارو. میں نے اپنا کرتا اتارا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن میرے جسم پر لگانا شروع کیا، اپنا مبارک تھوک. کہتے آبلے تو چلے گئے، جسم اس دن سے آج تک مہک رہا ہے، کوئی خوشبو نہیں لگا رہا، میرا جسم ویسے ہی مہک رہا ہے. اب بتاؤ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کیسے باکمال ہیں ہمارے آقا، پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے. اب جن کے درود کا یہ عالم ہے، جن کے ذکر کا یہ عالم ہے کہ یہاں درود پڑھیں تو آسمان پر فرشتے درود سن لیں، فرشتے اس کی خوشبو کو سونگھ لیں. تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں درود کو کثرت سے پڑھے گا تو کیوں نہ زندگی کی تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں اور زندگی میں نیکیوں کی خوشبو آ جائے، خوشیوں کی خوشبو آ جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اپنی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک عابد جو عرصہ دراز سے عبادت الہی میں مشغول تھا، لوگوں نے کہا یہاں ایک قوم ہے جو درخت کی پوجا کرتی ہے. عابد تھا، علم تو نہیں تھا مگر عبادت گزار تھا. اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا جناب میں اس درخت کو کاٹ دوں گا. کلاڑا اٹھایا اور درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہو گیا. راستے میں شیطان اسے ایک شیخ کی صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، لوگ اس کو اللہ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا تو فقیر آدمی ہے، تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ تو اپنی عبادت اور ذکر کو چھوڑ کر اس کام میں لگ گیا؟ عابد نے کہا یہ بھی میری عبادت ہے، میں اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہے میں اسے کاٹ ڈالوں گا. شیطان نے کہا میں تجھے ہرگز درخت نہیں کاٹنے دوں گا. اور اب دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی. عابد نے شیطان کو پچھاڑا اور شیطان کے سینے پر بیٹھ گیا. شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں، ایک بات تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. عابد نے شیطان کو کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر یہ درخت کاٹنا فرض قرار نہیں دیا اور نہ تو خود اس کی پوجا کرتا ہے، پھر تجھے کیا ضرورت ہے اس کو کاٹنے کی؟ کیوں اس کام میں دخل دیتا ہے؟ کیا تو نبی ہے؟ کیا تجھے خدا نے یہ حکم دیا ہے؟ اگر اس درخت کو اللہ کو کاٹنا منظور ہوگا تو کسی نبی کو خود بھجوا دے گا. عابد نے کہا میں ضرور کاٹوں گا. پھر لڑائی ہوئی، پھر عابد نے اسے پچھاڑا، شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، شیطان کہتا ہے کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے اور تیرے درمیان ڈیل بنا دے گی، فیصلہ ہو جائے گا، میری بات تو سنو. عابد نے کہا وہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دے، تو فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی شے نہیں، لوگ تیرا خیال بھی نہیں رکھتے، کیا تو نہیں چاہتا تیرے پاس مال ہو تو غریبوں کی مدد کرے؟ یہ سارے شیطان کے وار ہے، ذرا غور کرتے جائیے گا. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں میں تو کماتا ہی اسی لیے ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، اچھے کاموں میں خرچ کروں گا. کما حرام رہے ہیں اور خرچ اچھے کاموں میں کرنے کے لیے کما رہے ہیں. شیطان کہتا ہے فکر مت کر، تیرے کو پیسے دوں گا تو بھی امیر ہو جائے گا، غریبوں کی بھی مدد کرنا. یہ الگ وار اس نے کیا اس پر. اور درخت کو کاٹنے سے باز آ جا، ہر روز ایسا کرتا ہوں تیرے سرہانے 2 دینار رات کو رکھ جایا کروں گا، سویرے اٹھ کر لے لیا کر. اس نے عابد کا دل تھوڑا سا نرم ہوا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے، مجھ پر فرض تو نہیں ہے درخت کاٹنا. باتوں میں آ گیا نا شیطان کی. اور روزانہ 2 دینار بھی ملیں گے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، ایک اپنے بچوں پر خرچ کروں گا. بہرحال وہ گھر چلا گیا، رات کو سویا، صبح اٹھا تو 2 دینار، سرہانے بڑا خوش. دوسرے دن اٹھا پھر 2 دینار، کہا یہ تو زبردست کام ہو گیا بھائی. لیکن میرے بیچ اسلام میں تیسرے دن اٹھا تو کچھ بھی نہیں ملا. پھر غصہ، دھوکہ دیا مجھے. اب یہ چلا پھر درخت کو کاٹنے. پھر شیطان سامنے آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے. کا نہیں کاٹنے دوں گا. اب لڑائی ہوئی، اب شیطان نے اس کو پچھاڑ دیا، اب شیطان اس کے سینے پر سوار ہو گیا. اللہ، عابد کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، 2 بار کل میں نے تجھے گرا دیا 2 دن پہلے، آج پہلی باری میں میرے سینے پر تو سوار ہو گیا. اب شیطان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے جب تو نکلا تھا خالص اللہ کے لیے درخت کاٹنے نکلا تھا، اس وقت تیرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، پیچھے کوئی اور غرض نہیں تھی. مگر اب تو نے 2 دینار نہیں ملے، اس کے غصے میں گھر سے نکلا ہے. اب اللہ کی رضا نہیں، اب یہاں تیرا نفس اور تیرا غصہ شامل ہے.
اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے، ایک تو عبادت نہ ہو، ہم سے نیکی نہ ہو، اور اگر نیکی ہو جائے تو اس میں اخلاص نہ ہو، اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، اس میں کوئی اور مقصد شامل کر دیتا ہے۔ نماز پڑھتے لوگ کس لیے؟ لوگ نمازی کہیں۔ عبادتوں میں ہمارے اندر یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میری واہ واہ ہونی چاہیے، ذرا لوگوں کو پتہ تو چلے میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا صدقہ دیتا ہوں، میں کتنی خیرات دیتا ہوں، میں کتنا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ ذرا بتائیے یہ کیوں ہمارا جی چاہتا ہے؟ شیطان وہ مکار ہے کہ فرسٹ آف آل اس کی خواہش ہے ہم سے نیکی نہ ہو۔ اب اگر نیکی ہو گئی تو قبول نہ ہو، اس کے اندر کوئی خامی ہو جائے۔ اور یہ ریاکاری جو ہے نا، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ یہ بڑا باریک سا دل میں داخل ہوتی ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مولا علی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھیں یہ عام عابد تھا نا، وہ اللہ کے شیر ہیں، وہ علم کا دروازہ ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک غیر مسلم سے لڑائی لڑ رہے تھے، جہاد کا موقع تھا، آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے، قریب تھا کہ اس کا سر تو قلم کر دیتے، اس نے آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ ذرا غور کرے، بندہ پیروں میں پڑا ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، اور کوئی منہ پہ تھوک دے تو اور غصہ آئے گا نا۔ مولا علی پیچھے ہٹ گئے، وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی توہین کی، آپ کے چہرے پر میں نے تھوک پھینکا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا علی اللہ کا شیر ہے، جس وقت میں تیرے سینے پر سوار تھا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے لڑ رہا ہوں، اب تو نے چہرے پر تھوکا تو اب میرا نفس، میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بندے نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا کہ یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس شیطان کے وار پر ہم میں سے کس کی توجہ ہے؟ آج تو اتنا عام ہو گیا ہے اپنی نیکیاں، اب تو جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ابھی ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ ہم کیمرہ آگے رکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ میری نماز بھی لائیو ہو جائے کسی طرح، کہ میں نے کتنے سجدے کیے اور کتنی رکعتیں پڑھی۔ لیکن ہر چیز دنیا کو بتانی ہے۔ یہ ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کو بھی تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملنے جاتے ہیں نا، 10-15 منٹ کی ملاقات ہو، 15 منٹ کی، 15 منٹ میں سامنے والا اپنی 15 سال کی نیکیاں بتائے گا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں 1994 میں حج پہ گیا تھا، اللہ نے بڑی مہربانی کی، ہر سال رمضان میں عمرے پر جاتا ہوں، بہت اللہ کا کرم ہے، فلاں مسجد میں میرا ہر مہینے حصہ جاتا ہے، وہ جو مسجد میں کارپیٹ ہے وہ اللہ کی رحمت سے میں نے بچھائے تھے، الحمدللہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، بہت اللہ کا احسان ہے۔ او بھائی کس نے پوچھا آپ سے یہ سب؟ آپ نے 15 منٹ کے اندر 15 سال کی نیکی ہمیں گنوائیں۔ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے 1994 میں حج کیا تھا، شاید آپ کو کتنے طواف کیے تھے یہ بھی یاد ہوگا، لیکن یہ یاد ہے کہ کل جھوٹ بولا تھا۔ نیکیاں کر کر کے لوگوں کو بتا بتا کے یاد رکھی ہیں، مگر گناہ ہم میں سے کس کو یاد ہے؟ کون اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے؟ کون اپنے گناہوں پر نادم ہو رہا ہے؟ خدا را اس بات کو سمجھیے، یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا۔ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے کہ میں مسجد میں ایک بلب لگاؤں تو امام صاحب خاص طور پہ میرا نام لے کر دعا کریں؟ کیا اللہ امام صاحب جب تک آپ کا نام نہیں لیں گے دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا رب کی بارگاہ سے اجر نہیں ملے گا؟ یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ نے جو ثواب کیا ہے یہ ضائع ہو جائے۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے تھے جائیں اپنا اجر ان سے جا کر لے لیں۔ ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کیسے جا کے اللہ کے، ہم تو نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ کہے جاؤ کسی اور سے اجر لے لو، ہم تو گئے نا کام سے، سارا اکاؤنٹ ہی زیرو ہو جائے گا۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے، حدیثوں میں یہ مفہوم موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، علماء نے کئی بار ہو سکتا ہے یہاں بیان بھی کی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، قیامت میں سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا۔ شہید، ہم ذرا غور کریں، اپنی جان دے دی نا، اللہ اس سے فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا بالکل تو نے نعمتیں دی، میں نے تیری راہ میں لڑائی کی اور لڑتے لڑتے جان دے دی۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا، اے فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ امیجن کر سکتے ہیں جان دینے والا جہنم میں؟ ہاں، کیونکہ جان دیتے وقت نیت اللہ کی رضا نہیں تھی۔ پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا۔ بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے، مگر اللہ کے لیے ہونا۔ سخی کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ وہ اقرار کرے گا ہاں مولا مجھے نعمتیں ملی،
مولا تو نعمتیں دیتا رہا، میں بانٹتا رہا، میں غریبوں کو دیتا رہا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو تجھے دنیا میں سخی کہہ لیا گیا. اے فرشتوں اٹھا کر اسے بھی جہنم میں ڈال دو. پھر ایک قرآن کے علم والے کو، قاری کو بلایا جائے گا، اس سے رب اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا. وہ کہے گا ہاں مولا تو نے نعمتیں دی، میں قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، علم دین سیکھتا رہا، سکھاتا رہا. فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ تجھے قاری کہا جائے، تیری واہ واہ ہو، تو نے دنیا میں کہہ لیا گیا. فرشتوں اسے بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. اب اس حدیث سے سیکھو، سمجھو، میں بھی سمجھوں. بڑی باتیں کر رہا ہوں میں بھی یہاں پر، مجھے بھی اس بات کا اللہ کرے احساس ہو جائے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرنی. کاش ہمارا ہر عمل فقط رب کی رضا کے لیے ہو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث میں مفہوم ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کا یہ اجر نکال دو، یہ کام نکال دو. فرشتے کہتے ہیں مولا ہمارے سامنے اس نے یہ عبادت کی ہے. رب فرماتا عبادت تو کی ہے مگر میری رضا کی نیت نہیں تھی، نکال دو اس کے نامہ اعمال سے. سوچئے کتنی مشکل سے فجریں پڑھی ہیں، کتنی مشکل سے سردی میں وضو کیے ہیں، کتنی مشکل سے روزے رکھے، کتنی مشکل سے جیبوں سے نکال کر عطیات اور صدقات دیے، اور اگر کوئی ثواب نہیں ملا قیامت کے دن تو کدھر جائیں گے. بلکہ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرے نا تو صرف ایسا نہیں کہ عبادت ضائع ہو گئی بلکہ گناہ بھی ملے گا، عذاب بھی ملے گا. کیوں؟ شرک اصغر کہا گیا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے کسی اور کو لائق سمجھنا نا، عبادت میں شریک کرنا. تو یہی تو ہو رہا ہے کہ نماز اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پڑھے. اپنے آپ سے پوچھے نا، جب لوگ ہوتے میری نماز کیسی ہوتی ہے، اکیلے گھر میں کیسی پڑھتا ہوں؟ لوگ ہوتے تو بڑی آرام سے، توجہ سے، لمبی نمازیں، نوافل بھی ہو رہے ہیں، اکیلے میں سنتیں بھی جا رہی ہیں. تو اپنے آپ سے پوچھو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز تو نہیں تھی؟ خدا را شیطان کے سوار کو سمجھیے، یہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہم سے نیکی نہ ہو تو کسی طرح برباد ہو جائے. اس بات کو ایک اور واقعے سے اور آپ کو ڈیلیبریٹلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مالک اپنے غلام کے ساتھ حج کر کے واپس آ رہا تھا، کوئی بزرگ نہیں تھے تو حج سے واپس آ رہے تھے. تو غلام سے کہا کہ بیٹا جاؤ کہو لوگوں سے ہم حج سے آ رہے ہیں اور ہمارے لیے نمک دے دیں. غلام گیا، کہا ہم حج سے واپس آ رہے ہیں، نمک کم ہو گیا، نمک لے آیا. دوسرے دن پھر ضرورت پڑی تو کہا اب آپ جا کر کہو میں حج سے آ رہا ہوں، مجھے نمک دے دو، تو وہ نمک لے آیا. تیسرے دن پھر نمک کی ضرورت پڑی تو کہا پھر نمک لے آؤ. کہا حضور پہلے دن تو آپ کا حج بیچ کر لایا، کل اپنا حج بیچ کر لایا، آج کس کا حج بیچ کر میں نمک لاؤں گا؟ سوچئے ہم بعض اوقات جملوں کا انتخاب بھی جو ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ذرا وہ والے برتن میں لانا جو ہم پچھلی بار حج پر گئے تھے مکے سے لے کر آئے تھے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سامنے والے کو بتا دیا کہ میں پچھلی بار حج پر گیا تھا. کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں اپنی نیکی بتانی ہوتی ہے. دیکھیں کئی نیکیاں تو وہ ہیں جو اکیلے میں کرنی ہوتی ہیں مگر وہ بھی ہم کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ تہجد، اللہ نصیب کرے کوئی تہجد گزار ہو، لیکن تہجد پڑھنے کے بعد اب پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو کیسے بتاؤں میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تو اکیلے میں پڑھتا ہوں، اب یہ تو ہوتا نہیں سامنے. تو اب کسی دن جناب وہ بڑا تھکے ہوئے سے ہوں گے تو کوئی کہے گا یار بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. کہاں یار تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا تو اس لیے تھک جاتا ہوں. اچھا تہجد بھی پڑھتے ہیں، سامنے والے نے یہ کہا ہم کو لگے گا جناب ہماری مزدوری مل گئی. آپ سوچیں یہ کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی نیکی بتاؤں؟ اے کاش ہمیں اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے. اچھا اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اخلاص کہتے کس کو ہیں؟ سبحان اللہ، علماء نے کمال کی تعریف کی ہے، بہت آسان تعریف کر دی، بہت ساری اس کی ڈیفینیشنز ہیں مگر ایک تعریف بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے. علماء کہتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپانے لگ جاؤ. کوئی ہے ایسا کہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح نیکیوں کو چھپائے؟ گناہ ہمارے کسی کو نہیں پتہ چلنے چاہیے، نہ بابا نہ اکیلے میں کیے دروازہ بند کر کے کیے، اول تو کرنے نہیں چاہیے، لیکن گناہ عیب پتہ نہ چلے، نیکی ضرور پتہ چلے، اس کا خیال کیوں کرتے ہیں؟ اس ٹاپک کو مزید آگے کی طرف لے کے چلتا ہوں. ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں سب کے لیے، یہاں موجود اس ساکی میں جو اسلامی بھائی ہیں اور جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں، کہ ہمارے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں؟ There is a big question for all of us. ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس، اپنے بارے میں سوچو، ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو میں جانوں اور میرا رب جانے اور کوئی نہ جانے؟ پوچھئے گا اپنے آپ سے، پھر جواب اچھا نہیں آئے گا کہ میں تو جو کرتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں. نہیں کریں ایسا، خدا را ایسا نہ کریں. آپ نے دیکھا اس واقعے سے سیکھا کہ جس عمل میں اخلاص ختم ہو گیا نا وہ عمل ہی برباد ہو جائے گا.
آئیے آگے چلتے ہیں. اب شیطان پہلے تو کیا کرتا ہے؟ نیکی نہیں کرنے دیتا. نیکی ہو جائے اس میں عیب پیدا کرتا ہے. اچھا اب ایک عجیب و غریب واقعہ، کتنا مکار ہے، کسی طریقے سے لاس ہو جائے. اب یہ جب دیکھتا ہے نا کہ ایک بڑا نیک نمازی آدمی ہے، نہ یہ جوا کھیلے گا، نہ معاذ اللہ بدکاری کرے گا، نہ شراب پیے گا، یہ بڑے گناہ تو نہیں کرے گا، تو اب اس کی جو عبادتیں ہیں اس میں عیب پیدا کرنا شروع کرے گا. جیسے یہ ریاکاری آ گئی، اس کی نیکیاں کم کروانے کی کہ نفل تو نہیں پڑھو، نفل تو ضروری نہیں ہے نا، سنت غیر موقدہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو چھوڑ دو. کسی طرح سے ہمارا گھاٹا ہو جائے. اس واقعے سے سمجھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر آرام کر رہے تھے. فجر کے وقت کسی نے آواز دی، معاویہ اٹھو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو ورنہ جماعت رہ جائے گی. حضرت امیر معاویہ اٹھے اور دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نو بڈی دیر. یہ کون ہے؟ مجھے کس نے اٹھایا؟ آواز تو آئی. آپ نے پوچھا کون ہے؟ جگانے والے تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا شیطان کا کام تو نماز کے لیے سلانا ہے، نماز کے لیے نہ اٹھے بندہ، تم نے کب سے نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا؟ اللہ اللہ اللہ. شیطان کہتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کی فجر کی جماعت رہ گئی تھی. سنو کیسا مکار ہے، پہچانو اس کے وار. کہتا ہے پچھلے ہفتے آپ کی فجر کی جماعت رہ گئی تھی اور آپ جماعت رہ جانے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بڑے نادم ہو کر بہت روئے تھے. میں نے ملائکہ رحمت کو، رحمت کے فرشتوں کو آپس میں کہتے ہوئے سنا کہ خدا عز و جل نے معاویہ کے رونے کو اتنا پسند کیا کہ 70 جماعت کا اسے ثواب عطا فرما دیا. اے معاویہ میں نے اس لیے آپ کو اٹھا دیا ہے کہ اگر آج پھر جماعت جاتی، آج آپ پھر روتے، پھر آپ کو 70 جماعت کا ثواب مل جاتا، اٹھ کے ایک ہی پڑھ لیجیے. اب آپ سمجھیے، یعنی یہ اتنا بڑا مکار ہے اور ہم اسی سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں. یہ بھی اس کا وار ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑوا دے. نفل ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، سنتیں ہی ہیں. معاذ اللہ اب تو لوگ کہتے ہیں سنتیں ہی ہیں نا، فرض تو نہیں ہے. ایسا نہ کریں، فرض بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں. جو نوافل کا مضبوط ہوتا ہے اس کی سنتیں پکی رہتی ہیں، جو سنتوں کا مضبوط ہوتا ہے اس کے فرائض پکے رہتے ہیں. جو سب چھوڑ دیتا ہے تو پھر فرض بھی چلا جاتا ہے آگے جا کے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک ایک نیکی کو حاصل کرنے کا ہمیں ذہن ہونا چاہیے. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب جو میں آپ کو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھے انہیں جواب دینا. شیطان حاضر ہو گیا ایک بوڑھے کی شکل میں اور پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو نبی پاک نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں. فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہ خدا عز و جل نے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ جو پوچھیں میں اس کا جواب دوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ میری امت میں سے تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ ہمیں شیطان کا دوست بننا ہے دشمن بننا ہے؟ دشمن. کیا بننا ہے؟ دوست تو نہیں بننا نا. تو اب دشمن کون ہے سنیں. میں آپ کو اپنے حبیب پیارے آقا علیہ السلام کی زبانی سنا رہا ہوں. جس حدیث میں پیارے آقا نے پوچھا بتا تیرے دشمن کون ہے، اللہ کرے میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی اس میں شامل ہوں. شیطان کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو میرے دشمن آپ ہیں. پیارے آقا سے کہتا ہے سب سے بڑے اور سب سے پہلے دشمن تو آپ ہیں. دوسرا میرا دشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے. وہ شخص جو بڑا ہو، حاکم ہو اور انصاف کرے. کہ شیطان کہتا ہے میرا بڑا دشمن ہے وہ بھی. پھر آگے متواضع دولت مند، وہ دولت والا جو عاجزی والا ہو. وہ شیطان کا دشمن ہے. اللہ نے دولت دی ہے نا جاپان والو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، تکبر کو قریب نہ آنے دیں، ہیں اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں. میرے پیارے آقا کی عاجزی کا عالم کیا تھا؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے. چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. آقا کی عاجزی، انکساری، فقر و فاقہ. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے. تو مال و دولت بھی آ جائے تو اپنے آپ کو زمین پر رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں. وہ شیطان کا دشمن ہے. آگے فرمایا چوتھا، سچ بولنے والا تاجر. اگر بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں اور سچ بولتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ سچا کام کرو، تجارت کرے. وہ شیطان کا دشمن ہے. بلکہ سچے تاجر کی تو کتنی فضیلتیں ہیں. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. تجارت کریں تو سچی کریں، کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں. آگے فرمایا پانچواں، خدا سے ڈرنے والا عالم. وہ عالم جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے وہ شیطان کا دشمن ہے.
چھٹا فرمایا دامن ناسح، ساتواں فرمایا رحم دل مومن، آٹھواں فرمایا توبہ کرنے والا، نواں حرام سے بچنے والا، دسواں ہمیشہ باوضو رہنے والا، گیارہواں صدقہ و خیرات کرنے والا، بارہواں نیک اخلاق رکھنے والا، تیرہواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا، چودہواں قرآن پڑھنے والا، پندرہواں رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا۔ یہ 15 دشمن ہیں شیطان کے۔ یہ 15 کے اندر ہمارا نام آیا نہیں آیا اپنے بارے میں خود طے کر لو، نہیں آیا تو آج سے ان 15 کاموں میں سے انشاءاللہ کچھ کاموں میں ہم سارے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں دشمنی کرنی ہے، اس سے دوستی تھوڑی کرنی ہے۔ اب اگلا سوال سنیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10۔ اب یہ 10 جو دوست ہیں نا، غور کر لو کہیں میں ان میں تو نہیں۔ کہتا ہے ظالم حاکم، ادھر عادل حاکم دشمن تھا، ظالم حاکم دوست ہوتا ہے شیطان کا۔ کہا متکبر، تکبر کرنے والا، خیانت کرنے والا، جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ سنو، شیطان کہتا ہے میرے دوست ہیں، اور دولت مند، شراب پینے والا، چغل خور، ریاکار، ابھی ریا کی بات ہو رہی تھی، دکھلاوا کرنے والا شیطان کا دوست ہے۔ کا یتیم کا مال کھانے والا، سود خور، زکات نہ دینے والا، اور لمبی آرزوؤں والا۔ بڑے بڑے پلان ہیں، بڑے بڑے ارادے ہیں، آخرت کی جس کو فکر ہی نہیں، لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، دنیا ہی کی ترقی کا سوچتا ہے۔ آج بہت ساری پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ میں موت کو شامل ہی نہیں کرتے، لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو۔ 15 دشمن اور 10 دوست ہم نے سنے، اور میں نے اور آپ نے آج یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے زندگی جو ہے وہ شیطان کی دشمنی میں گزارنی ہے، شیطان کے خلاف جنگ۔ اچھا، اب بننا کیا چاہتے ہیں؟ شیطان کے دوست یا دشمن؟ اور اللہ کے دوست نا۔ چلو تھوڑا سا پریکٹیکل کرتے ہیں۔ اب ہم کہاں بیٹھے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ شراب خانہ کس کا گھر ہے؟ سنیما گھر کس کا گھر ہے؟ کلب کس کا گھر ہے؟ چلو جناب، دوست کے گھر بندہ جاتا ہے، دشمن کے گھر جاتا ہے؟ اب غور کر لیں آپ کہ روزانہ ویکینڈ پر دوست کے گھر آتے ہیں یا دشمن کے گھر آتے ہیں؟ سوچے اپنے، جو سنیما گھر جاتا ہے، اچھا مسجد میں فری داخلہ ہے، پھر بھی دوست کے گھر نہیں آتے، ادھر پیسے دے کے جانا پڑتا ہے، پیسے دے کر دشمن کے گھر جاتے، پھر جھوٹی بات ہو گئی نا یہ تو، کہ دوستی ادھر لگائی ہوئی ہے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور یقین کرو جو مسجد میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹکڑا اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر، دنیا میں زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا اللہ کے نزدیک مسجد ہے، مگر ہم مسجد میں نہیں آتے۔ اچھا، لوگ کہتے میں نہیں جاتا مسجد میں۔ نہیں، ہماری اوقات کیا، ہم نہیں آئیں گے، تمہیں بلایا نہیں جاتا۔ خوش نصیب وہ ہے جسے بار بار بلایا جاتا ہے۔ آپ کے گھر کے بغیر بلائے آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے کہ میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہے بھائی، میں نہیں جانتا، میں نے تو نہیں بلایا آپ کو۔ ہم سارے خوش نصیب ہیں۔ جاپان میں بہت سارے عاشقان رسول کو آج اجتماع کی دعوت دی گئی ہوگی، آئے وہی ہیں جنہیں اللہ نے بلایا ہے، جن کو یہ مہمان بنایا گیا۔ اور یقین کریں اس وقت میں اپنے دل کی کیفیت ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس وقت جو ہمارے دل کی کیفیت ہے، صحیح بتاؤ، یہ سکون، یہ اطمینان، یہ دل پر رحمتوں کا نزول ہوتا جو محسوس ہو رہا ہے، یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے۔ اور مومن کی مثال دی گئی، روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، مسجد کے باہر ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی ہوتی ہے۔ مگر بہت سارے مسلمانوں کا حال مسجد کے اندر الٹا ہوتا ہے، ایسے بے چین ہوں گے مسجد میں، جلدی نماز ختم ہو، جلدی گھڑی دیکھتے رہیں گے، 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو جانا امام صاحب ان کو پکڑ لیں گے، حضرت 2 منٹ آپ نے دیر سے جماعت شروع کی۔ اچھا، کسی دن تلاوت لمبی ہو جائے، 8 منٹ میں مثال کے طور پہ 4 رکعت ہوتی، کسی دن 10 منٹ ہو گئی، امام صاحب نے کوئی دل چاہا کوئی لمبی تلاوت کرنے کو، تو دو صاحب پکڑ لیں گے، حضرت آج 2 منٹ آپ نے لمبی تلاوت کی، اتنی لمبی دعا کر دی آپ نے۔ اچھا، یہی بندہ جو 1-2 منٹ کا حساب لے رہا ہے، باہر کونے پہ کھڑا ہو کے آدھا گھنٹہ گپے مار رہا ہوگا، اس کو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اٹ مینز کہ تمہیں مسجد میں بے چینی ہو رہی ہے۔ یہ وہی روایت ہے کہ مومن مسجد کے اندر سکون میں ہوتا ہے، اور جو منافق ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، جس کا ایمان پکا نہیں، وہ مسجد میں بے کل ہوتا ہے۔ جو مسجد میں آ کر بے چین ہوتا ہے نا، وہ اپنے دل کا علاج کرائے کہ میں کتنا نکما آدمی ہوں، اللہ کے گھر میں آتا ہوں اور بے قرار رہتا ہوں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے گھر میں رہیں،
میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہترین کہا گیا اسے جو نماز جمعہ میں پہلے آئے اور آخر میں جائے۔ ہم سب سے آخر میں آتے ہیں، سب سے پہلے نکل جاتے ہیں، ابھی دعا بھی نہیں ہو رہی تو جانے والوں کی لائن لگ گئی ہوتی ہے۔ کیوں اتنی جلدی ہے مسجد سے باہر نکلنے کی؟ ارے نصیب والے آتے ہیں، کرم والا دربار ہے، جتنی دیر رہو گے اللہ اتنے خزانے عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، تو شیطان کا یہ وار، یا آپ نے 15 شیطان کے دشمن بھی سن لیے، 10 دوست بھی سن لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، بھلا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے تو میں اس پر قابو پا لیتا ہوں۔ وہی بات ہوئی نا، میں سب سے اچھا ہوں، میرا عمل بہت ہے، میں جناب اپنے گناہ بھول کر اپنی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اس وقت میں اس پہ قابو پا جاتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت موسیٰ کو شیطان کہتا ہے میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں سے شیطان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہمارے لیے فائدہ ہو گیا نا، ہمیں اس کے وار پتہ چل گیا۔ اب سنیں وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے ایک تو غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے 3rd میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈشپ کرتے ہیں، ہماری تو کولیگ ہے، ہم تو ساتھ جاب کرتے ہیں، ہم تو ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہماری تو فقط نارمل فرینڈشپ ہے۔ مرد و عورت کی بے پردگی شریعت میں الاؤ نہیں۔ آپ نے سنا حرام کہا گیا کہ مرد عورت کے ساتھ تنہائی، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے۔ ارے یہ تو نارمل سی بات ہو گئی ہمارے معاشرے میں، بلکہ معاملہ اور کتنا آگے چلا گیا۔ آج بدکاری کے اڈے آباد ہو گئے، آج ہمارے نوجوان بے حیائی اور بدکاری کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، ترجمہ کنز ایمان، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ مگر آج موقع تلاش کیے جا رہے ہیں، گندے گندے مناظر دیکھ کر، گندی گندی فلمیں دیکھ کر، انٹرنیٹ پر عجیب و غریب اور بے حیائی والی ویب سائٹوں پر جا کر کیوں اپنی راتیں خراب کرتے ہو، کیوں اپنی آنکھیں برباد کرتے ہو، اور پھر برائی کے اڈے کی طرف جا کر اپنی جوانی لوگ برباد کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ شمس الدین ذہبی نقل فرماتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے، بے شک بدکاری کرنے والوں کو ان کی شرم گاہ کے ذریعے آگ سے لٹکا دیا جائے گا اور انہیں لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ جب وہ مار کے سبب فریاد کریں گے اور عذاب کے فرشتے کہیں گے، یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تم ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے اور اتراتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے نہ اس سے حیا کرتے تھے۔ خدا را نہ جائیے ان برائی کے اڈوں کی طرف، صبر کیجئے، اپنے نفس پر قابو پائیے، برائی کے کام نہ کیجئے۔ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو رب نے جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں، ہم کیوں ان بے حیائی کے کاموں کی طرف جائیں۔ دوسری بات وہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ سے جو عہد کرو اس کو پورا کر لیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یہ کئی بار ہوا ہے، بس جناب آج سے پکی، آج بھی ہو سکتا ہے نیت کریں گے آپ پکی 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا۔ شیطان کہتا ہے جب عہد کرو پورا کر لینا، ذرا سا ڈیلے کرو گے میں بیچ میں آ جاؤں گا، میں جناب مسجد کے لیے اتنے پیسے دوں گا۔ کبھی آپ نے نیکی کے کام کی نیت کی ہوگی، کسی غریب کی مدد کی نیت کی ہوگی، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ڈیلے کیا، وہ وعدہ ہی ختم، کیونکہ اب پوچھنے والا تو کوئی نہیں، اللہ سے وعدہ کیا تھا نا۔ شیطان کہتا ہے رب سے وعدہ کرو پورا کر لینا ورنہ بیچ میں آ جاؤں گا۔ اور واقعی یہ حال ہے، ہم نے کئی بار بہت سارے نیکی کے کام کے وعدے کیے مگر ہم نے ایک ایک کر کے وہ تقریباً وعدے توڑ دیے۔ تیسری بات شیطان کہتا ہے جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقے اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ پہلے نیت کر لیتا ہے بندہ اتنے لاکھ دوں گا، اتنے ہزار دوں گا، پھر کہتا ہے بعد میں دوں گا، پھر آہستہ آہستہ شیطان بھلا دیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو جب اس نے تینوں باتیں بتائی نا تو کہتا ہائے افسوس میں نے اپنے راز کی باتیں موسیٰ سے کہہ دیں، اب وہ بنی آدم کو ڈرائے گا۔ یہ تینوں باتیں واقعی ہمارے درمیان موجود ہیں، تنہا عورتوں سے ملاقاتیں، صدقے جاری کر کے دینا نہیں ہے، اللہ سے وعدے کر کے پورے نہیں کرتے، اور شیطان ہمیں ان کاموں میں پھنسوا دیتا ہے۔ آج اب تک ہم کئی بار شیطان کے سن چکے ہیں، اب آخری بات اور وہ بڑی اہم بات ہے
میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد کے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ شیطان دروازے پر کھڑا ہے، اندر نہیں جا رہا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہاں کیوں آئے؟ کہا خدا کے حکم سے آیا ہوں، اگر آپ کچھ پوچھیں گے تو میں جواب دوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتاؤ تم میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت جب نماز پڑھنے کو نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتی مجھے بخار رہتا ہے. اب بتاؤ نمازی جو ہے وہ شیطان پر کتنا بھاری ہے. با جماعت نماز پڑھنے والا شیطان کے خلاف جنگ، تو با جماعت نماز بھی جاری رہے گی نا. اب سنو، پھر وہ کہتا ہے پیارے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح پگھلنے لگتا ہوں. پیارے آقا نے پھر دریافت کیا تم میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے غلام جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے میں اسیر رہتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا اچھا یہ بتاؤ تم میری امت کو صدقہ خیرات سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے غلام جب صدقہ و خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پہ آرا لا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو کاٹ دیتا ہے. اب دیکھو یہ وہ وار ہیں جو حملے ہیں ہم نے شیطان پہ کرنے. اس نے بہت سارے میں نے اس کے وار بتائے نا. با جماعت نماز پڑھنا، لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں. صدقہ و خیرات کرنا کس کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. امیر علیہ السنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. یہ نماز جو ہے نا میرے میٹھے اسلام میں بڑی بھاری ہے شیطان پر، لیکن آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم نازل فرمایا نا تو شیطان نے ایک دردناک چیخ ماری. اس کی چیخ کی آواز سن کر سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا. شیطان نے پریشانی کے حال میں ان سے نماز فرض ہونے کا ذکر کیا. شیطان نے کہا تم جہاں تک ہو سکے لوگوں کو نماز سے روکو، کسی ایسے دھندے میں انہیں مشغول کر دو کہ نماز نہ پڑھ سکیں، فرصت ہی نہ نکلے. شیاطین نے کہا اگر ہم ایسا نہ کر سکیں وہ نماز پڑھنے لگ جائے پھر کیا کریں؟ کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاروں طرف سے شیطان اس کے گرد کھڑے ہو جاؤ. کوئی دائیں طرف، دائیں والا کہے دائیں طرف دیکھ، بائیں والا کہے بائیں طرف دیکھ، اوپر والا کہے اوپر دیکھ، وسوسے ڈالو اس کے اندر کو جلدی نماز پڑھنے کا وسوسہ ڈالو. اور خوب یاد رکھو اگر اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ برابر نماز پڑھنے میں مشغول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اسے بخش دے گا. ہوتا ہے نماز میں کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے، کس کو عجیب و غریب خیالات آ رہے ہوتے ہیں، سارا حساب کتاب ہی نماز میں کر رہا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نماز میں خشوع عطا فرمائے. یہ زبردست وار ہے، زبردست فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں. آئیے نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ نماز اور دعا جو ہے نا، آئے ہائے ہائے، میں اتنی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، پھر آپ اور اللہ نے چاہا تو پکے ہو جائیں گے نماز کے. نزہۃ المجالس میں ہے کہ شیطان نے 4 سمتیں لے لیں، رائٹ، لیفٹ، فرنٹ اور بیک. چاروں طرف سے شیطان حملہ کرتا ہے مگر 2 سمتیں خالی ہیں، اوپر اور نیچے. اللہ اللہ. علماء کہتے ہیں بندہ جب سجدہ کرتا ہے نیچے جھک کر رب کو پکارتا ہے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اللہ شیطان کے واروں سے اسے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ ہماری پروٹیکشن ہے. رائٹ، لیفٹ، فرنٹ، بیک، سب جگہ سے شیطان حملہ کر رہا ہے ہم پر. اگر اب اس سے بچنا ہے تو روزانہ 5 ٹائم سر زمین سے لگایا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. رب کریم تمہاری غیب سے مدد کرے گا اور شیطان کے واروں سے بچنا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آسان ہو جائے گا. شیطان پر جو سب سے زیادہ بھاری ہے نا وہ پتہ ہے کون ہے؟ ہمارے درمیان اگر جو بننا چاہتا ہے شیطان کا پکا دشمن اور شیطان پر بڑا بھاری، وہ ہے عالم دین. جو علم والا ہے نا وہ شیطان پر بڑا بھاری. ایک بار شیطان نے ملفوظات اعلی حضرت میں یہ لکھا، ایک بار شیطان نے اپنا تخت بچھایا اور سارے اس کے کارندوں نے، اس کے چیلے چپاٹوں نے رپورٹیں پیش کرنا شروع کی. کسی نے کہا میں نے فلاں کو شراب پلا دی، کسی نے کہا کہ میں نے جناب یہ کام کر دیا، میں نے برائی کا یہ کام کروایا. وہ نارملی سنتا رہا. ایک شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے میں نے طالب علم دین کو مدرسے جانے سے روک دیا. شیطان کھڑا ہوا اور سینے سے لگا لیا، بڑا کام کیا. تو باقی چیلے کہنے لگے ہم نے شرابیں پلائیں، گھر توڑوا دیے، بدکاری کروا دی، بے حیائی کروائی، یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں، اس نے مدرسے جانے سے طالب علم کو روک دیا، اتنا بڑا کارنامہ.
شیطان نے کہا چلو میرے ساتھ. وہ زمین پہ آیا اور اس نے زمین پر آ کر، تہجد کا وقت تھا، شیطان ایک انسان کی شکل میں راستے میں کھڑا ہو گیا. عابد، دیکھیں عابد اور عالم میں فرق ہوتا ہے. عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، عالم ہوتا ہے علم دین والا، حقیقی علم دین والا. عابد کے راستے میں کھڑا ہو گیا، تہجد کا ٹائم تھا. ذرا بڑا خوبصورت بات ہے، عابد پڑھنے کیا نکلا تھا؟ تہجد. کون سی نماز؟ اتنا عبادت گزار تھا کہ تہجد میں نکلا. شیطان نے اسے روکا اور کہا کہ حضرت ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. کہا جلدی کرو، مجھے نماز کے لیے جانا ہے. کہ سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی شیشی اس کے ہاتھ میں تھی، کیا اللہ عز و جل یہ کائنات کو اس شیشی سے گزار سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے شیشی میں؟ عابد کہتا ہے کمال کی بات کرتے ہو، اتنی بڑی کائنات، اتنی چھوٹی شیشی، کیسے اس میں اللہ داخل کرے گا؟ جاؤ ادھر سے، مجھے نماز پڑھنے دو. کیا ہوا؟ ایمان چلا گیا، اللہ کی قدرت کا انکار ہو گیا نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. عبادت تھی، علم نہیں تھا، تو بغیر علم کے عبادت کا یہ حال ہوتا ہے. شیطان نے کہا دیکھ لیا. اب تھوڑی دیر بعد عالم صاحب نکلے. اچھا عالم صاحب فجر پڑھنے نکلے، تہجد پڑھنے نہیں نکلے تھے، وہ زیادہ عبادت کرتا تھا. عالم صاحب فجر کے لیے نکلے. شیطان نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا. کہا پوچھو. کہا حضور یہ شیشی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو شیشی میں داخل کر دے؟ عالم صاحب علم والے تھے. کہا مردود، اللہ تعالیٰ چاہے تو شیشی چھوڑ سوئی کے ناکے کے اندر کروڑوں آسمان اور زمین کو داخل فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، جا ادھر سے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پھر شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا دیکھا یہ فرق ہے علم اور بغیر علم کا. طالب علم کو تم نے روک دیا، کمال یہ ہے ان کو علم دین نہ سیکھنے دینا، ورنہ بغیر علم کے یہ عبادت کرتے رہے خود ہی برباد ہو جائیں گے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں علم سیکھنا ہے، علم دین سیکھنا. اور بڑی دوری ہے آج علم دین سے، بہت سارا پرابلم ہے آج. کس کو میں یہاں نہیں پوچھوں گا کہ ہمارے کتنے بھائی ماشاءاللہ یہاں آئے ہیں، بڑی دور دور سے آئے ہیں، پھر مرحبا کہتا ہوں، لیکن شاید بہت بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہوں گے، ماسٹرز، بیچلرز، اور جناب ہو سکتا ہے کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا بھی ہو، کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوں، کوئی انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہوں، کوئی کمپیوٹر انجینئر بیٹھا ہو. لیکن اتنی ساری ڈگریوں کے بعد اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے ایسے کتنے ہیں جن کو قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنا آتا ہے؟ یہاں ایسے کتنے ہیں جن کو نماز کے فرائض اور شرائط معلوم ہیں؟ یہاں ایسے کتنے ہیں جن کو وضو کے فرائض معلوم ہیں؟ مسلمان کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. یہاں ایسے کتنے ہیں کہ جو غسل کے فرائض جانتے ہیں؟ سوچیے کتنی بیسک. میں کوئی ڈیپ اسلامک معلومات میں تو جا ہی نہیں رہا، میں تو جو بیسک آف اسلام ہے، جو ضروری ہے ہمارے لیے روزانہ، وہ کتنوں کو پتا ہے؟ یہ شیطان کا وار نہیں ہے؟ کیسا علم دین سے دور کیا ہمیں. جیپنیز، میں نے دیکھا کئی اسلام میں جیپنیز بول رہے ہیں، یہاں پر پاکستانی ہیں مگر جیپنیز بول رہے ہیں. ارے تمہیں جیپنیز آ گئی، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آیا؟ اس لیے جیپنیز آئی کہ جاپان میں رہتا ہوں، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، اس کے لیے ضروری تھی. اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کا کلام قرآن نہیں پڑھا. کس کے لیے قرآن آیا؟ مسلمانوں کے لیے نا. میرے آقا پر یہ نازل ہوا ہمارے لیے، مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی جگہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، مگر کتنوں کو قرآن پڑھنے آتے؟ کتنوں نے وہ آیتیں پڑھ لی کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے. ٹائم ہی نہیں ہے، پریورٹی کبھی نہیں سمجھا. شیطان یہی تو چاہتا ہے نا. اس نے طالب علم کو روکا تو خوش ہوا نا شیطان. ہم سب کو روک دیا اس نے، ہم سب کو علم دین سے دور کر دیا، اور پھر بھی ہم بڑے پرسکون لائف گزار رہے ہیں. ارے بے چینی ہو جائے کہ کیا قرآن بغیر صحیح سیکھے دنیا سے چلا جاؤں گا؟ کیا نماز، وضو، غسل، ارے نماز جنازہ کتنوں کو آتی ہے؟ ذرا غور کریں نا کتنی دوری ہے ہماری دین سے. اور یہ تو میں نے بہت تھوڑی باتیں کہی ہیں، ورنہ علماء سے پوچھو کتنے علوم فرض ہیں ہم پر. جو شادی شدہ ہے اس پر طلاق، زہار، کنایا، اس کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، اور جناب جو کاروبار کر رہا ہے اس پر تجارت کا علم فرض ہے. ہم کون سا علم سیکھتے ہیں؟ نہیں کریں ایسا میرے بیچ اسلامی بھائیوں. علم سے اتنی دوری اچھی نہیں. آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، یہ مدنی ماحول آپ کے سامنے. آ گئے دعوت اسلامی کے مبلغین ماشاءاللہ، ساؤتھ کوریا سے آ گئے، ہانگ کانگ سے آ گئے، یو کے سے آ گئے، پاکستان سے آئے آپ کے پاس. اب آپ پلیز اپنا وقت ہمیں دیجئے، ہم مل جل کر انشاءاللہ جاپان کے بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، ہماری مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. اتنا پیارا مدنی مقصد ہمیں امیر علیہ سنت نے دیا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے